السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کی یہ خوفناک کہانی ہمارے ساتھ سرگودا سے سمینہ نے شیئر کی ہے۔ سمینہ کا کہنا ہے کہ جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھیں۔ ان کے دیور اس وقت دبئی میں رہا کرتے تھے اور ان کے گھر میں ان کے ہسبینڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں رہا کرتا تھا۔ سمینہ کہتی ہیں کہ جب میں نئی نئی اس گھر میں گئی تھی تو میرے ہسبینڈ کام پر چلے جایا کرتے تھے، تو پیچھے سے مجھے کافی ڈر لگتا تھا، مجھے اکیلے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ جب میں کام کاج سے فارغ ہو جاتی تھی تو میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں ساتھ والی پڑوسن آنٹی کی طرف چلی جاؤں، کیونکہ وہ گھر میرے لیے ابھی بالکل نیا تھا، مجھے وہاں رہنے کی عادت نہیں تھی اور ویسے بھی اکیلے مجھے ڈر سا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ گھر کافی پرسرار ہے۔ جب میں کام کر رہی ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحن کا اور چھت کا ایک مخصوص کونا تھا جہاں سے اس طرح کی سمیل آتی تھی کہ کوئی سگریٹ پی رہا ہو، اور باقاعدہ ایک دو دفعہ میری نظر پڑی تھی تو میں نے وہاں سے دھواں اٹھتا بھی دیکھا تھا۔ کچن میں سے اکثر ماچس غائب ہوتی تھی یا پھر چیزیں ادھر سے ادھر ہوئی ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کہ شاید کچن میں کوئی موجود تھا۔ رات کو جب میں اور میرے ہسبینڈ کمرے میں سو رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ باہر کچن سے آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کسی نے چولہا جلایا ہے اور برتن چولہے کے اوپر رکھا ہے، باقاعدہ آواز آتی تھی، اور پھر ایسے خوشبو آتی تھی جیسے کوئی چائے بنا رہا ہے، جیسے کوئی حلوہ بنا رہا ہے۔ ایک دو دفعہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو چائے کی خوشبو آ رہی ہے، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی چائے یا حلوہ بنا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ایسی کوئی خوشبو نہیں آ رہی اور نہ ہی کسی قسم کی آواز آ رہی ہے، تمہارا وہم ہے، سو جاؤ۔ اور تب سے اس کے بعد میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف مجھے ہی نظر آتی ہیں، یہ سب صرف مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں جو چیز موجود تھی اس نے مجھے ڈرایا تو کبھی بھی نہیں تھا، مگر ہاں ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ چیز کھانے پینے کی بڑی شوقین ہے، کیونکہ کچن میں سے زیادہ تر مجھے آوازیں آیا کرتی تھیں کہ جیسے کوئی کچھ پکا رہا ہے۔ کبھی حلوے کی خوشبو آتی تھی، چائے کی خوشبو آتی تھی، تازہ تازہ چائے ابل رہی ہے۔ کبھی ایسا لگنا کہ کوئی قورمہ بنا رہا ہے، گوشت کی، مرغی کے گوشت کی بہت مزیدار سی خوشبو آتی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ میرے دیور جو تھے وہ دبئی سے واپس آ گئے۔ انہوں نے دبئی میں نکاح کیا تھا، تو جب وہ واپس آئے تو ان کی وائف بھی ان کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ میری دیورانی کا نام آمنہ تھا۔ جب وہ لوگ آئے تھے تو میرے گھر اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا تھا، میرے گھر بیٹی پیدا ہونے والی تھی جس کا نام میں نے حوریہ رکھا ہے۔ اب جب میرے ہسبینڈ اور میرے دیور کام پر چلے جاتے تھے تو پیچھے میں اور آمنہ ہوتے تھے۔ اب تو آمنہ بھی میرے ساتھ اس گھر میں تھی اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا جو چیزیں مجھے محسوس ہوتی ہیں وہ آمنہ کو بھی محسوس ہوں گی یا نہیں۔ اور واقعی کچھ ہی دنوں بعد آمنہ کو بھی وہ چیزیں محسوس ہونے لگ پڑی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جیسے کہ کچن میں کسی کا موجود ہونا، مختلف قسم کے کھانوں کی خوشبو آنا، صحن کے اس کونے یا پھر چھت پہ جانے پر سگریٹ کی بدبو آنا، کبھی لگنا کہ چھت پہ کوئی چھڑی کے ساتھ چل رہا ہے، کبھی کوئی کھانس رہا ہے۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب سے آمنہ اور میرے دیور جی گھر پہ آئے تھے اس کے بعد سے وہ چیز تھوڑی سی اور واضح ہو گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں اور آمنہ صحن میں چارپائی بچھا کر ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا کھانا بنانا تھا تو اس کی تیاری کر رہے تھے، ہم دونوں سبزی کاٹ رہے تھے کہ اچانک سے مجھے کچے آم کی خوشبو آنے لگی۔
میں نے آمنہ کو بتایا کہ اس طریقے سے مجھے کچے آم کی خوشبو آ رہی، کیا تمہیں بھی آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سردیوں میں آم کہاں سے آ گئے؟ آپ کی طبیعت ایسی ہے، اس وجہ سے آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچے آم کی بہت تیز خوشبو آ رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ خوشبو آمنہ کو بھی آنے لگی۔ آمنہ نے کہا کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے بھی اب وہ خوشبو آ رہی ہے۔ ہم آپس میں بھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں ایسے لگا کہ صحن کی جو سیڑھیاں تھیں وہاں سے چڑھ کے کوئی چھت پہ گیا ہے، اور چھت پہ جاتے ہی لاٹھی کے ساتھ کوئی چلنے لگ پڑا ہے، بہت آہستہ آہستہ، اور کوئی بہت ہلکے ہلکے کھانس رہا ہے۔ میں نے آمنہ کو بتا تو دیا ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے جو کہ رہتی تو چھت پہ ہے، لیکن اس کا ہمارے صحن میں اور کچن میں بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، کیونکہ کمروں میں کبھی میں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا تھا۔ آمنہ کو جب میں نے یہ باتیں بتائی تھی تو پہلے تو وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، اور پھر وہ ہنستی تھی، کہتی تھی کہ اگر ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز موجود ہے تو میں بھی دیکھنا چاہوں گی، اور میں تو تب تک یقین نہیں کروں گی جب تک مجھے اپنی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے جس وجہ سے اس چیز نے اس دن اپنا آپ اسے ظاہر کیا تھا۔ جب ہمیں ایسا لگا تھا کہ چھت پر کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے لاٹھی کے سہارے اور کھانس رہا ہے، اور پھر وہ آواز رک گئی، تو آمنہ نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ بھابھی آج تو لازمی چل کر دیکھنا ہے کہ چھت پر کون ہے۔ وہ تھوڑا ہنس رہی تھی اور مذاق کے موڈ میں تھی۔ میں نے اسے منع کیا، چپ کر کے بیٹھی رہو، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ چیز ہمیں کچھ کہہ رہی ہے کیا؟ تو ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، آج میں ضرور دیکھوں گی، اور وہ یہ کہہ کے چارپائی سے اتری اور بہت آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگ پڑی۔ میں اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں پر چڑھی ہے، ابھی وہ آدھی سیڑھیوں سے تھوڑا سا اوپر گئی تھی کہ چھت کا جو منظر ہے وہ نظر آنے لگ پڑتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چھت کے دور کونے میں کوئی بوڑھا شخص ہے جو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا حلیہ بالکل ایسا تھا جیسے گاؤں کے مردوں کا ہوتا ہے۔ اس نے سر پہ صافہ بندھا ہوا تھا، سفید صافہ، چادر لی ہوئی تھی، اور سفید ہی اس کی قمیض تھی اور سفید دھوتی تھی، جبکہ جو اس نے چادر لی ہوئی تھی اس کا کلر مٹی رنگ کا تھا، جیسے بالکل ہلکا سا براؤنش کلر ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں وہی لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے سگریٹ پکڑا ہوا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا اور بالکل ہلکا سا چہرہ، یعنی کہ اس کی لیفٹ سائڈ سے تھوڑا سا چہرہ آمنہ کو نظر آ رہا تھا۔ میرا دھیان آمنہ کی طرف ہی تھا، میں اس کو دیکھ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے، جیسے کہ وہ بالکل حیران ہو کر کسی چیز کو دیکھ رہی ہے۔ پہلے تو وہ 2 منٹ بالکل حیران ہو کر اسی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک سے وہ جب اس کو ہوش آیا تو وہ نیچے بھاگی، اور اس نے آ کر مجھے یہ سب بتایا کہ میں نے اس طریقے سے اوپر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا ہے۔ میں نے اسے منع کیا، میں نے کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ہمارے گھر میں جو رہتا ہے وہ اس کا بسیرا چھت پہ ہے، تو وہ کبھی کبھی نیچے آتا ہے دن میں، خاص طور پہ اس چیز کا رات کے وقت کچن میں بہت آنا جانا لگا رہتا ہے، کیونکہ مجھے کچن میں سے بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور تمہارے آنے سے پہلے ایک دفعہ اسی طریقے سے جب مجھے کچن میں سے آوازیں آ رہی تھیں تو ایک رات میں نے سوچا تھا کہ میں دیکھتی ہوں آہستہ سے کہ کچن میں کون ہے، اور جب میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر کچن کی طرف دیکھا تھا تو بالکل یہی بوڑھا شخص مجھے اسی طریقے سے اسی حلیے میں کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا ڈبہ تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چائے بنا رہا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تھا، یقین کرو میں اتنا ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی، پر میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، نہ ان کو کبھی یہ چیز ظاہر ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہنا تھا کہ تمہارا وہم ہے، اسی وجہ سے نہ میں نے ان کو اٹھایا نہ کچھ بتایا۔ لیکن اگلے دن جب میں نے ساتھ والی آنٹی کو اس بارے میں بتایا تھا، میں اکثر ان سے پہلے بھی کہا کرتی تھی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی موجود ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچن سے آوازیں آتی ہیں، چھت پر کوئی رہتا ہے،
تو وہ کچھ خاص جواب نہیں دیا کرتی تھی، بس مسکرایا کرتی تھی آگے سے۔ لیکن جب اس دن میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا تو تب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا میں تمہیں کہنا تو نہیں چاہتی تھی، تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو، تم ڈر جاؤ گی، لیکن اب کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ جو لوگ یہاں پہلے رہ کے گئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو بھی اسی طریقے سے یہ بوڑھا شخص نظر آتا تھا۔ یہ چیز ان کو کوئی نقصان تو نہیں دیتی ہے، لیکن وہ کیونکہ اس گھر میں موجود ہے تو گھر میں رہنے والوں کو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کوئی بزرگ جن ہے جو کافی عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے۔ اس نے اپنا آپ تم پہ اس لیے ظاہر کیا ہے کہ تمہیں بھی اس بات کا پتہ چل جائے اور تم اس سے مت ڈرو۔ مجھے بھی جب بعد میں اس چیز کا پتہ چلا تو مجھے بھی ایک طرح سے مجھے عادت ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں گھر میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ وہ بزرگ جن بھی ہے، اور کیونکہ اس چیز نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر مجھے اس گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے، کوئی مشکل پیش آتی بھی ہے تو وہ بزرگ جن جو ہے وہ بلکہ میری مدد ہی کرے گا۔ میرے دل میں یہ فیلنگز آنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن آمنہ کیونکہ وہاں پہ نئی آئی تھی، اس کو میں نے بتایا بھی تھا اور کہا بھی تھا کہ احتیاط سے رہنا، ایسی کوئی حرکت مت کرنا، یا جیسے تم ہنستی ہو مذاق اڑاتی ہو ایسے مت کیا کرو۔ اس چیز نے تمہیں اسی لیے اپنا آپ ظاہر کیا کیونکہ تم مذاق اڑا رہی تھی، تم کہہ رہی تھی کہ وہ چیز مجھے نظر آئے گی تو میں نے یقین کرنا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس بزرگ جن نے اپنا آپ تم پہ ظاہر کیا ہے۔ ہم لوگ تو ویسے بھی چھت پہ بہت کم جایا کرتے تھے، لیکن جب جایا کرتے تھے تو اس مخصوص کونے میں ہم جانے سے پرہیز کیا کرتے تھے جہاں سے سگریٹ کی اسمیل آیا کرتی تھی، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی تھی، وہ جن ہم پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ میری جگہ ہے، یہاں پہ مت آنا۔ تو ہم لوگ بھی اس طرف بالکل نہیں جایا کرتے تھے۔ آمنہ نے بھی اس دن اس بزرگ جن کو اسی کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ بعد میں جب آمنہ نے بھی اس بات کا ذکر میرے ہسبینڈ سے کیا اور میرے دیور کو بھی بتایا تو ان لوگوں نے تب جا کے تھوڑا سا اس بات پہ یقین کیا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر تم کہتی ہو تو ہم یہاں سے گھر چینج کر لیتے ہیں، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا تھا کیونکہ اس بزرگ جن نے آج تک ہمیں کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ کبھی کبھار مجھے عجیب سے تحفظ کا احساس ہوتا تھا کہ ہم دونوں عورتیں گھر پہ اکیلی نہیں ہیں، ہمارے علاوہ بھی ہماری حفاظت کرنے والا کوئی موجود ہے۔ ہم لوگ آج بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، اسی طرح سے آوازیں آتی ہیں، اسی طرح سے اس بزرگ جن کا آنا جانا ہمارے صحن اور کچن میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اب ہم سب کو عادت ہو چکی ہے اور ہمارے لیے یہ ایک معمول کی بات ہے۔ بلکہ اب تو اکثر میں کچھ اچھا کھانے کے لیے بناؤں تو میں ایک پلیٹ سائڈ پر نکال کے رکھ دیتی ہوں رات کو سونے سے پہلے، اور میں ایک دفعہ اونچی آواز میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ یہ کھانا میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، تو اگلی صبح وہ پلیٹ مجھے خالی ملتی ہے۔ سو لسنرز، یہ تھا وہ خوفناک سا مسٹیریس سا واقعہ جو سمینہ نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا۔ سردیوں کی راتوں میں ویسے بھی ہارر سٹوری سننے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور جہاں اس دنیا میں برے جنات ہیں وہاں پر اچھے جنات، اچھی مخلوقات بھی موجود ہیں جو انسانوں کی مدد کرتی ہیں اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی۔ بلکہ اگر ان میں سے کسی اچھے جن یا کسی اچھی مخلوق سے آپ کی دوستی ہو جائے تو یہ آپ کو پل بھر میں مالا مال کر دیتی ہیں، آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک سٹوری میرے پاس موجود ہے جو نیکسٹ آنے والی سٹوریز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید ہے آج کا واقعہ بھی آپ لوگوں نے کافی انجوائے کیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا کوئی خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اس طرح کے مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔
اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ اسٹوری کا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.